السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کے سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم سماعت فرما رہے تھے اور لفظ امام کی تحقیق چل رہی تھی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اماماً کی تفسیر کرتے ہوئے وہاں پر شیعہ کا جو امام کے بارے میں کانسیپٹ ہے، ان کا جو تصور ہے، ان کا جو نظریہ ہے اماموں کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، تو ان کا رد بلیغ فرمایا تھا۔ تو اس کو ذرا ہم کھول کر اور کشادہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں اس کو تقریباً چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی، اور کچھ چیزیں اور کچھ کنسیپٹ ان کا جو باقی ہے اس کو آج کی نشست میں ہم شامل کریں گے، کیونکہ تقریباً چیزیں گزشتہ ایپیسوڈ میں آ گئی ہے، اور آج ماباقی چیزیں اختصار کے ساتھ آج کے درس میں ہم شامل کریں گے اماموں کے حوالے سے، جو ان کا تصور ہے اور جو اہل سنت والجماعت کا تصور ہے۔ ان کا تصور جو تھا گزشتہ اوراق میں، گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا تھا، جس کو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں اس کو مفصل طور پر ذکر کر دیا۔ اب اس کو آج کی نشست میں ذرا اختصار کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ امام کے لغوی معنی جس کی اقتداء کی جائے، لغت میں معنی آتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، چاہے وہ امام برحق ہو یا امام باطل ہو، چاہے وہ قرآن ہو یا انسان ہو، جس کے دلائل قرآن حدیث سے ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ان کے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس میں امام برحق بھی ہے، امام باطل بھی ہے، اور امام یہاں پر تمام، چاہے وہ حق پر والا امام ہو یا باطل پر ہونے والا امام ہو، وہ مراد ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے امام مبین میں۔ یہاں پر امام مبین سے لوح محفوظ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا امام کے بارے میں جو تصور، جو نظریہ، جو کانسیپٹ تھا، یہ بیان کیا گیا کہ نبوت کے طریقے پر، منہاج نبوت یعنی نبی کے طریقے پر امور دین میں جس شخص کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اس کو امام کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ منہاج نبوت پر یعنی نبی کے طریقے پر امور دین میں جس کسی کی پیروی کی جائے اس کو امام کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، اور اس کا مصداق، امام کا مصداق، سب سے اولین مصداق انبیاء اکرام علیہ السلام ہے، انبیاء اور رسول اعظام ہیں۔ پھر ان کے بعد امام کا اطلاق، امام کا لفظ جو بولا جاتا ہے خلفائے راشدین پر بولا جاتا ہے، پھر قضات پر بولا جاتا ہے، یعنی قاضی کی جمع قضات آتی ہیں، فیصلہ کرنے والے، چیف جسٹس۔ فقہا پر بولا جاتا ہے، فقیہ کی جمع فقہا ہے۔ ائمہ، امام کی جمع ائمہ ہے، ائمہ امراء، ان پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نماز کے امام، ان پر بھی امام کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے پاس لفظ امام ان سارے، اب جہاں پر جو سیاق و سباق کے لحاظ سے، جہاں پر جو جس کے لیے انبیاء کے لیے امام، یہاں پر جو امام کہا گیا ہے یہاں پر نبی مراد ہے، نبوت مراد ہے،
تو امام کا لفظ کا اطلاق نبی پر بھی بولا جا سکتا ہے، خلفائے راشدین پر بھی بولا جا سکتا ہے، امام کا اطلاق فقہاء پر بھی ہو سکتا ہے، اور امام کا اطلاق ائمہ پر بھی ہوتا ہے، قضات پر بھی ہوتا ہے، اور نماز کے امام پر بھی لفظ امام کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا تصور ہے۔ اس کے برعکس اہل تشیع کے پاس امام کا اطلاق اور امام کا کانسیپٹ، امام کا جو نظریہ ہے وہ ذرا مختلف ہے، ہٹ کر ہے اہل سنت والجماعت سے۔ ان کا کیا ہے نظریہ امام کے تعلق سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جو احکام خداوندی کے حدود کو جاری کرے اور دینی تربیت میں لوگوں کی ظاہر اور باطن میں شریعت کے مطابق انہیں پاک اور صاف کرے۔ یعنی حکومت اور سلطنت اور ظاہر اور باطن کو پاک کرنا شریعت کے مطابق، یہ دو منصب ہیں ان کے پاس۔ یہ دو منصبوں کا نام امامت ہے ان کے پاس۔ جن کو یہ دو منصب ملے ہیں وہ امام ہیں۔ اور ان کا نظریہ اس بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے، کہ ان کے پاس یہ شرط بھی ہے امام کے لیے کہ امام معصوم ہو اور بنی ہاشم سے ہو، اور سب سے افضل ہونا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے امام کے نظریے میں یہاں تک تجاوز کر گیا کہ یہ امامت جو ہے یہ مرتبہ رسالت اور نبوت میں بھی بلند تر ہے کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی امام نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کی وجہ انہوں نے ذکر کی کہ نبی کا کام صرف احکام خداوندی کی تبلیغ ہے، اراءۃ طریق راستہ بتانا ہے، اور جبکہ امام کا کام ہے راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے۔ تو یہ دونوں منصب ان کے پاس ہے، لہذا امام نبی اور رسول سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اس کا رد بھی ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں نقل کر دیا، لیکن آج بھی اس کو پھر لے لیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ امام کا رسولوں سے افضل ہونا یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ کہنا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام صرف اراد طریق کرتے ہیں، اور اراد طریق یعنی صرف راستہ بتلا دیتے ہیں، اس کی مثال کے ساتھ وضاحت ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کر دی ہے۔ اراد طریق کرتے ہیں اور ائمہ اراد طریق کے ساتھ ساتھ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت نے یہ دیا ہے کہ اگر ائمہ اکرام کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ائمہ پھر اپنی اللہ کے حدود کو قائم کرنے کے لیے اور ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر کے انہیں کفر اور شرک سے نکال کر سارے انسانیت کو، سارے لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ منزل مقصود تک پہنچانا، اور جبکہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کافر اور مشرک پائے جاتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ائمہ کے اوپر یہ چسپاں کرنا کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ نبیوں سے ان کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ اماموں کے تعلق سے۔ کہ اگر ان کے پاس یہ چیز ہوتی کہ وہ سارے اللہ کے حدود کو جاری کرنا، احکام کو جاری کرنا اور انسانوں کی تربیت شریعت کے مطابق ظاہر و باطن میں کرنا، تو پھر کیوں اتنے لوگ کافر اور مشرک بچے ہیں؟ جبکہ انبیاء کا کام صرف ان علیک الا البلاغ ہے، صرف پیغام پہنچا دینا، اراد طریق راستہ بتا دینا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے ان کا کام۔
صرف ائمہ کا ہے، تو پھر ائمہ نے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قول کے مطابق کہ ائمہ جو ہے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے اماموں پر در پردہ یہ الزام لگا دیا کہ ائمہ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں تم کہ کئی لوگ، اربوں کھربوں میں لوگ غیر مسلم ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، بعض تو ایسے بھی ہیں جو خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ ائمہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ پھر یہ تصور، یہ نظریہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان کا رد کیا گیا، اور ایک جواب اس طریقے سے فرمایا گیا کہ علماء شیعہ کا 12 اماموں کو انبیاء اور رسولوں سے افضل اور بلند تر قرار دینا صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے، اس میں ان کے کفر میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور بداہتاً باطل ہے، یعنی عقلی طور پر بھی یہ بالکل باطل ہے، ایسا نظریہ رکھنا، ایسا کانسیپٹ رکھنا بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر فرما کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں، ان کو سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، ان کو سلیکٹ کر لیا سارے عالم میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے عالم میں ائمہ بھی آتے ہیں، تو رب ذوالجلال ان 2 نبیوں کا اور ان کی آل کا ذکر فرما کر فرما رہا ہے، اور 2 پیغمبروں کا، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران، ان دونوں کی آل کا ذکر کر کر فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے سارے عالم میں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، بزرگی دی ہے ان کو۔ تو پھر یہاں پر رب ذوالجلال تو فرما رہے ہیں ان کو سارے عالم پر ہم نے بزرگی دی ہے، اور یہ اہل شیعہ، اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، 17 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، آخر میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان ساروں کو ہم نے سارے عالم پر فضیلت بخشی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے۔ سارے عالم میں ائمہ بھی آ جاتے ہیں جو اہل تشیع کا ایک من گھڑت نظریہ ہے، تو ائمہ بھی اس میں شامل ہیں، ائمہ بھی داخل ہیں۔ تو جبکہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ سارے عالم پر ہم نے ان کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ ائمہ رسولوں سے اور پیغمبروں سے افضل ہے، یہ بالکل سراسر قرآن اور حدیث کے اور عقل کے بالکل خلاف ہے، صریح کفر ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی ہم حفاظت میں آتے ہیں ایسے اعتقاد سے۔ اس کے بعد ان کا اور ایک نظریہ ہے ائمہ کے تعلق سے کہ امام کے معصوم ہونے پر، امام کو وہ معصوم مانتے ہیں، یعنی گناہوں سے بالکل پاک، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، نہ امامت سے پہلے نہ امامت کے حصول کے بعد۔ جبکہ یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ صرف اور صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، اور یہ نظریہ انہوں نے ائمہ کے لیے گھڑ لیا ہے۔ الامان والحفیظ۔ آئیے سنیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں امام کے معصوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور بحث و نظر۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں تمام علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام تمام گناہوں سے از اول عمر تا آخر، یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک معصوم ہوتا ہے۔ امام تمام گناہوں سے عمر کے ابتدائی حصے سے آخر سانس تک، پیدائش سے لے کر آخر سانس تک امام معصوم ہوتا ہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، چاہے سہون ہو یا عمدن ہو، یعنی بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو۔ یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں امام کے مقرر کرنے کا سبب، ریزن کیا ہے کہ رعیت سے گناہ کا صدور جائز ہے۔ امام کے مقرر کرنے کا سبب اور ریزن اور کارن کیا ہے کہ رعیت سے گناہ کا صدور جائز ہے، اس لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو رعیت کو، جو مخلوق کو،
جو پیپل کو، جو لوگوں کو، جو انسانیت کو اس گناہ سے نکالے، اس گناہ سے بچائے، اس گناہ سے صحیح راستہ بتائے، اس گناہ سے ہٹائے اور صحیح راستہ، صحیح ٹریک پر ڈالے انہیں، تو کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ان کے زعم باطل کے مطابق اگر امام سے بھی گناہ کا صدور اگر جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ امام کے لیے بھی کوئی اور ایک امام ہونا چاہیے۔ اس امام سے بھی اگر گناہ جائز، گناہ کا صادر ہونا، گناہ کرنا اگر ان سے جائز مانا جائے تو پھر ان کے لیے اور ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ لا متناہی، یعنی اینڈنگ نہیں ہے اس کی، ایسا مسلسل آگے جاتے رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، تو ایسا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ امام کو گناہوں سے پاک ماننا، معصوم ماننا یہ لازم ہے، یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو اس کا اہل سنت والجماعت نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے، کہ تم نے یہ جو کہا کہ رعیت سے گناہ کا صدور جائز ہے، لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، تو ان کی نصیحت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو گناہ سے پاک ہو، کیونکہ یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، تو اس کو بولنا یہ اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسے معصوم کا ہونا ضروری ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، وہ ان لوگوں کو تربیت کرے، ٹرین کرے، نصیحت کرے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل ان کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امت کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے، رعیت کو، مخلوق کو، پیپل کو، لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبروں کا وجود، پیغمبروں کا وجود، ان کی موجودگی یہ کافی ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جائے، ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لے پیغمبر، تو پھر پیغمبر کے تعلیمات، ان کے احادیث، ان کے اقوال، یہ امت کو راہ راست دکھانے کے لیے کافی ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرما رہے یہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امت کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے نبی کا وجود کافی ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یہ لفظ کا اطلاق صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، کسی اور کے ساتھ اس کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور نبی کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کافی اور وافی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی موجودگی تک تو یہ کافی ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کسی اور امام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر جو معصوم ہیں ان کی تعلیمات کافی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کافی ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ تو آتے رہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں بھی مختلف قسم کے ائمہ کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے پاس کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ ائمہ تو ہے، تصوف کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، الغرض اسماء و رجال کے امام ہیں، مختلف قسم کے ائمہ اکرام ہیں۔ لیکن یہ تصور، یہ کانسیپٹ دینا کہ امام معصوم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کافی اور وافی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر امام معصیت کرے گا تو امت کے علماء اور فقہا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی معصیت کی نشاندہی کریں گے، اور اگر وہ معصیت پر اصرار کرے گا تو اس کو بشرط استطاعت معزول کر دیں گے۔ تو امام کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ معصوم یہ صرف پیغمبر، انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ کسی اور کو معصوم کہنا یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تصور، یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ ائمہ کو معصوم مانا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے۔ اہل تشیع حضرات
جو استدلال کر رہے ہیں جن جن چیزوں سے، ان استدلالات کا رد کیا گیا، ان کا جواب دیا گیا۔ اور ایک دوسری طریقے سے بھی یہاں پر رد کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اہل تشیع، یقیناً یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ رب ذوالجلال نے آیت تطہیر نازل فرمائی، اور اس آیت سے 12 ائمہ کو معصوم ماننا یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یقیناً آیت تطہیر پر ہمارا پورا ایمان ہے، لیکن آیت تطہیر کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر ائمہ کی معصومیت پر استدلال کرنا یہ کسی بھی حال میں جائز اور صحیح اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت تطہیر اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہیں۔ یہاں پر نہ 12 ائمہ کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے۔ اب رہا اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، اس بارے میں شیعہ سے مختلف ہے۔ شیعہ حضرات اہل بیت اطہار کا اطلاق صرف اصحاب خمسہ کو کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اہل بیت اطہار سے مراد ہیں۔ اہل تشیع کے پاس ازواج مطہرات اس میں داخل اور شامل نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اہل سنت والجماعت کے پاس ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور اہل بیت اطہار میں سے یہ 5 اصحاب بھی شامل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اگر یہ اہل تشیع کا حضرات یہ بھی لے لیا جائے تو پھر بھی اس سے ائمہ کے معصومیت پر استدلال کرنا تب بھی صحیح نہیں بنتا ہے۔ آئیے اس بارے میں ان کے کیا استدلال ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو معزز حاضرین اکرام، شیعہ علماء کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی 460 ہجری لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب نے اس آیت یعنی سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے استدلال کیا ہے کہ اہل بیت کی جماعت میں ایسے معصوم ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان کا اجماع ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کرنے کا اور ان کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے مجتنب رکھنے اور ان سے اطاعت اور عبادت کرانے کا ارادہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ تو تمام مکلفین سے فرمایا، اور اس ارادے کی اہل بیت کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی خصوصیت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے لطف کا ارادہ کرے جس کی بنا پر ان سے معصیت کا صدور ممتنع اور محال ہو جائے، یعنی ایسے لطف کا، ایسے کرم کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے، تب یہ خصوصیت ہوگی، ورنہ کوئی خصوصیت نہیں ہوگی اہل بیت میں اور تمام مکلفین میں، یعنی تمام لوگوں میں اور اہل بیت میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس بات میں خصوصیت مانی جائے گی اگر اس سے یہ سمجھا جائے، یہ مطلب لیا جائے کہ معصیت یعنی نافرمانی کا صدور اہل بیت اطہار سے ممتنع اور محال مانا جائے، تو اس کو اہل بیت اطہار کی خصوصیت مانا جائے گا۔ یہ ہے نظریہ اہل تشیع حضرات کا کہ معصیت یعنی نافرمانی کا صدور، نافرمانی کا ہونا ممتنع اور محال ہو جائے، یعنی بالکل ان سے امپاسبل، کسی بھی حالت میں ان سے معصیت ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، یعنی جو چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر وعدے کر دوں کہ جیسا کہ سوئی کا ناکہ ہے، اس میں سے اونٹ نہیں جا سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ داخل ہو کر نہ نکل جائے، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ایسا۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب اور حالات کے لحاظ سے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے قیامت تک نہیں جا سکتا، یعنی یہ ناممکن ہے، محال ہے۔
تو ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت اطہار سے معصیت کا صدور ناممکن اور محال ہے، ممتنع اور محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس آیت کو اہل بیت کی مدح میں پیش کرنا درست ہوگا، اور اس سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں اہل بیت کی عصمت کا ثبوت ہے۔ شیخ ابو التبیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 430 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔ شیخ ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی نے اہل بیت کی عصمت کے ثبوت میں یہی تقریر کی ہے۔ مجمع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 560 بیروت 1406 ہجری۔ یہ ان کا موقف اور ان کا نظریہ تھا عصمت کے بارے میں۔ اب آئیے اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں کیا ان کا رد کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ 4 مختلف جوابات دیے گئے ان کے اس نظریے کے رد کے طور پر۔ شیعہ مفسرین کی یہ دلیل حسب ذیل وجوہ سے مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ، رد کر دی گئی ہے۔ یہ دلیل ان کی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 1، اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا یہ تقاضا ہو کہ نجاست کو دور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا آل رسول کی خصوصیت ہے، اور کسی اور کو یہ وصف نہیں دیا گیا، اور اس آیت کا سیاق و سباق ازواج مطہرات کی مدح کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ آل رسول کی۔ اس لیے اگر اس وصف کی خصوصیت ہوگی بھی تو وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوگی، نہ کہ آل رسول کے ساتھ۔ تو ایک جواب یہ فرما رہے ہیں کہ نجاست کو دور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا یہ آل رسول کی خصوصیت ہے، یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وصف کسی اور کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت کا جو سیاق کلام ہے، جو اوپر سے تقریباً اوپر کے رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 21ویں پارے کا لاسٹ رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے تفصیلاً ذکر، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں، پاکیزہ بیویوں کے بارے میں ہے، اور اس پورا مسلسل پورا رکوع ختم تک، اینڈنگ تک ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور درمیان میں ایک آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے بارے میں اہل تشیع حضرات کا یہ استدلال ہے کہ یہ آیت خاص طور پر اہل بیت اطہار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ احادیث مبارکہ بھی اس بارے میں وارد ہیں۔ یقیناً اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق ازواج مطہرات بھی ہے اور اہل بیت اطہار بھی ہے، یہ اصحاب خمسہ بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اہل تشیع حضرات صرف اہل بیت اطہار کو مصداق مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے نکال دیتے ہیں، اس سے خارج کر دیتے ہیں، اس سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ قرآن کی سیاق و سباق کے خلاف ہے، اور اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور جبکہ پچھلے صیغوں میں ازواج مطہرات کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ان کا استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایسا استعمال کیا ہے، جیسے کہ سورہ ہود کی آیت میں بھی قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت یہ لفظ مذکر، اس لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے علیکم فرمایا اللہ تعالیٰ، جبکہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر علیہا، لیکن اس لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں پر جمع مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی ایسا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ یہاں پر اگر اہل ازواج مطہرات کے بارے میں ہوتا تو یہاں پر ذکر جمع مؤنث کی لائی جاتی، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو جمع مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے وہاں پر اہل بیت کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی پارے کے ابتدائی لفظ کو لے لے، وَمَن يَقُنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، وَمَن يَقُنُتْ، اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وَمَن تَقُنُتْ ہونا چاہتا، کیونکہ وہاں پر لفظ کا اعتبار کیا گیا،
لفظ کا اعتبار کیا گیا، ومن یقنت فرمایا، تقنت ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، ایسا کئی مقامات پر ہوا ہے۔ تو ان کا یہ استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ صرف اہل بیت اطہار کے لیے یہ آیت کریمہ ہے اور اس میں ازواج مطہرات، ازواج رسول اس میں داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، اور یہ خصوصیت صرف اہل بیت اطہار کے لیے ہے، کہنا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کے لیے مان رہے ہیں تو یہ خصوصیت تو ہے ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہے، پھر اس میں اہل بیت اطہار کی کیا خصوصیت ہوئی؟ جبکہ تمہارا استدلال اہل بیت اطہار معصوم ہیں، اور جبکہ اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں آیت مبارکہ کے، اور اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں احادیث مبارکہ کے ذریعے، کیونکہ واضح طور پر صحیح احادیث اس باب میں مروی ہے کہ اہل بیت اطہار بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ اس کا ہمیں ذرا برابر انکار نہیں ہے، اہل بیت اطہار بھی آیت تطہیر میں شامل ہے، ہمیں اس کا ذرہ برابر رتی برابر انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف اہل بیت اطہار کے لیے آیت ہے، اس میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، یہ سراسر ناانصافی، بددیانتی اور علمی خیانت ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس سے آیت سے یہ استدلال کرنا کہ صرف اہل بیت اطہار اس کے مصداق ہے، لہذا یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ازواج مطہرات کو اس سے نکال دینا یہ بالکل علم اور قرآن کے تعلق سے بددیانتی کرنے کے برابر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی خصوصیت اگر مانا جائے تو اس میں اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، تو یہ اہل بیت اطہار کی خصوصیت نہیں ہوئی، اہل بیت اطہار کے ساتھ ازواج مطہرات بھی آ گئے، تو پھر اہل بیت اطہار کی خصوصیت ماننا یہ تمہارا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب رہا عصمت کا یہ معنی نہیں کہ معصوم سے گناہ کا صدور ممتنع اور محال ہو، ورنہ اس کو گناہ کے ترک کرنے کا مکلف کرنا یا اطاعت کرنے کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اب عصمت کے معنی بیان فرما رہے ہیں صاحب تفسیر کہ عصمت کا معنی یہ لینا کہ ان سے معصیت یعنی گناہوں کا صدور ممتنع اور محال ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سے گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف یا اطاعت کرنے کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ معصوم سے یہ کہنا کہ گناہ کو ترک کرے اور اطاعت کرے، یہ معصوم سے یہ کہنا، اس کا مکلف بنانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مکلف اسی کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جائے، جس کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ جب اس کو معصوم مانا جائے تو پھر اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو معصوم کیسے مانا جائے گا؟ جبکہ اس وقت آپ کو کہا جائے گا مکلف جبکہ آپ کو اختیار دیا جائے اچھائی اور برائی میں، اور آپ اس سے بچ رہے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی آپ کے پاس ملکہ ہی نہیں ہے، اور آپ گناہ سے محفوظ رہیں، تو کون سا بڑا کمال کر رہے ہیں؟ کیا فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت کیوں دی؟ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیوں کرایا؟ کیونکہ انسان یہ افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے کہ جیسے کہ ہاروت و ماروت کا بھی واقعہ ہے، اس بارے میں یہ چیز قابل غور ہے کہ فرشتے پاک ہیں گناہوں سے، وہ بالکل گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی شان ہے، وہ ذرہ برابر رتی برابر فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعے انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر کیوں افضل ہے بھائی؟ اس لیے کہ بعض دفعے بعض عام فرشتوں سے عام انسان یعنی اولیاء اکرام یہ فضیلت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے،
فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے اور انسان کے پاس نفس ہے۔ انسان اپنے نفس کو مار کر، کچل کر، اس کو دبا کر، اپنے خواہشات نفسانی کو مار کر رضا الہی کے لیے گناہوں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بعض فرشتوں سے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، ان کے پاس تو وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، نفس رہتے ہوئے، گناہوں پر قدرت رہتے ہوئے اس سے بچنا یہ کمال ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عصمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ معصوم سے گناہ کا صدور ممتنع اور محال ہو، ورنہ اس کو گناہوں کے ترک کرنے اور کا مکلف کرنا یا اطاعت کرنے کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مکلف اس کا کام کیا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے، مکلف اس کا کام کیا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو۔ مکلف اس چیز کا بنایا جاتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا آپ کو اختیار ہو۔ جیسے پتھروں اور درختوں کو عبادت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا، پتھروں کو اور درختوں کو عبادت کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور جب اہل بیت اس معنی میں معصوم ہیں کہ ان کے لیے نیکی کو ترک کرنے اور برائی کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں ہے، نیکی کو چھوڑنا اور گناہ کرنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ معصوم کے معنی یہی لے رہے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ ہمیشہ وہ نیک کام کرتے ہیں اور کبھی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، یہ جو معنی لے رہے ہیں تو ان کا عبادت کرنا اور گناہوں سے باز رہنا یہ قابل تعریف اور لائق تحسین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس وہ ملکہ، وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جسے گناہ کر سکے، یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ جیسے دیواروں کی اس بات پر تعریف نہیں کی جاتی کہ وہ شراب نہیں پیتی ہیں اور بدکاری نہیں کرتی ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ شراب نہیں پیتی ہیں، بدکاری نہیں کرتی ہیں، کیا اس بات پر دیواروں کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اس کے مکلف ہے ہی نہیں، وہ ان کے پاس ملکہ، وہ قدرت، وہ اتھارٹی، وہ طاقت، وہ قوت ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو پھر اس بات پر ان کی تعریف کرنا دیواروں کی یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اہل بیت اطہار کو جس چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا یہ معنی لے کر اہل تشیع حضرات نے، تو پھر اسی کو ان کی مدح کے لیے پیش کرنا یہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر اہل بیت معصوم ہیں اور ان کا گناہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس آیت کا نازل کرنا عبث اور بے فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے تو پھر اس کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ اہل بیت کو گناہوں سے مجتنب کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ ایک تیسرا جواب ان کا یہ دے رہے ہیں، عصمت جو مان رہے ہیں وہ ائمہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، یہ ان کا ماننا صحیح، معصوم ماننا اہل بیت اطہار کو یا 12 یا ائمہ کو معصوم ماننا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت کا نزول، یہ آیت کو نازل کرنا ہی عبث ہے، بیکار ہے، رائے گاہ ہے، ویسٹ ہے اس آیت کو نازل کرنا، کیونکہ اگر ائمہ معصوم ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ ہونا محال ہے، معصیت محال ہے ان کے لیے، تو پھر یہ آیت نازل کرنا ویسٹ ہے، بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہ ارادہ کیوں فرمایا ان سے ہر چیز کو دور کرنے کا، گناہوں کو، نجاست کو، پلیدی کو یہ دور کرنے کا ارادہ فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کا نازل کرنا، اگر اہل بیت معصوم ہے اور ان کا گناہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس آیت کا نازل کرنا عبث اور بے فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو گناہوں سے مجتنب یعنی بچائے رکھے گا اور پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ آیت کے نازل کرنے کا مطلب غلط ہو جائے گا، بیکار، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک بھی آیت بیکار نہیں ہے، تو پھر یہ اہل بیت اطہار کو، ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ان کا کہ یہ آیت مبارکہ نعوذ باللہ بیکاری میں اتاری گئی، نعوذ باللہ من ذلک الامان ولا حفیظ، یہ تصور غلط ہے۔ ائمہ کو، اہل بیت اطہار کو معصوم ماننا یہ تصور غلط ہے، کیونکہ معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں،
آخر میں جو اہل سنت والجماعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس بارے میں آگے کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام کا ارادہ فرماتا ہے، جس کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کا ہونا لازم اور ضروری ہوگا یا نہیں۔ اس کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھر اہل بیت کا گناہوں سے پاک ہونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا، اور اس سے اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا پورا ہونا لازم اور ضروری ہو تو پھر لازم آ گیا کہ تمام مسلمانوں کو معصوم مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کی مشروعیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا ہونا لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ کام ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضروری ہے تو پھر اہل بیت کو اگر معصوم مانا جائے تو پھر دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی تنگی، کوئی دشواری نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اگر اللہ کے ارادے کو پاک، اللہ کا ارادہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو نہ مانا جائے تو پھر سارے مسلمان معصوم ہو جائیں گے اس آیت کریمہ کے پیش نظر۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ اگر لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھر اہل بیت اطہار بھی معصوم نہیں ہیں، سارے مسلمان بھی معصوم نہیں ہیں۔ تو یہ اس سے استدلال کرنا معصومیت پر، یہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے، نہ قرآن و حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے، نہ عقلی طور پر اس کا استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، معصوم نہیں۔ معصوم صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہے، ائمہ کے لیے نہیں، اہل بیت اطہار کے لیے معصومیت نہیں۔ محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہا جائے گا صرف معصوم نہیں کہا جائے گا، صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہے۔ یہ اچھی طریقے سے الفاظ یاد رکھیں۔ بلکہ اب یہ آیت کے بعد فرما رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس آیت سے تو اہل بیت کی تطہیر کی بنسبت عام مسلمانوں کی عصمت زیادہ مؤکد طریقے سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں مسلمانوں کو صرف گناہوں سے پاک کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، معزز سامعین اکرام، یہ تصور، یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ ائمہ اکرام کے بارے میں کہ وہ معصوم ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا اور شیعہ حضرات کا نظریہ اور ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا تصور ہے۔ اس سے ہمیں احتیاط اور بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے کئی مقامات پر ایسا سنا ہے کہ ہمارے حضرات بھی، ہمارے کچھ حضرات بھی اس کانسیپٹ کی طرف مائل ہیں اور یہ کہتے ہوئے اور یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں 12 امام اور 14 معصوم ہیں، اللہ کی پناہ، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ نہ موقف ہے نہ یہ نظریہ ہے۔ امام کے بارے میں ہم نے ساری وضاحتیں کر دی، امام کون ہے، امام کے لفظ کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے اور کن کن پر نہیں ہوتا ہے، اور اہل تشیع کے پاس امام کا نظریہ کانسیپٹ کیا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا ہم نے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس امام کا نظریہ، امام کا کانسیپٹ کیا ہے، امام کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اور امام کے مصداق کون کون ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ 12 امام اور 14 معصوم یہ صرف اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ جہاں تک بات ہے 12 ائمہ کی، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن امام کا جو نظریہ ہمارے پاس ہے وہ معصوم نہیں ہے، یہ اہل تشیع کے پاس ہے۔
معصوم صرف ہمارے پاس انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ 12 اماموں کا ذکر حدیث میں ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے ہمیں۔ کوئی 12 امام کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن 12 اماموں کو معصوم ماننا اور ساتھ یہ کہنا کہ 12 امام اور 14 معصوم ہیں، 14 معصوم، وہ 14 میں 2، ایک سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 حضرات اور 12 امام، یہ 14 معصوم مانتے ہیں وہ لوگ، جبکہ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، ان کا کانسیپٹ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ معصوم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اور پیغمبر معصوم ہیں، باقی کے سب یہ معصوم نہیں ہیں۔ البتہ اہل سنت والجماعت یہ آیت تطہیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اس آیت مبارکہ کے تحت وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے اچھی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا موقف۔ یہ کہنا کہ 12 امام اور 14 معصوم ہیں، گویا کہ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، کیونکہ وہ 14 معصوم میں یہ 12 ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، ان کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اور 2 یہ 12 کے ساتھ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مانتے ہیں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے جہاں تک اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اور موقف ہے وہ یہ کہ وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل تشیع کے بارے میں، ان نظریوں کے بارے میں، ان کے یہ بیجا اور بے تک کے اعتقادات کے بارے میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں لکھی ہے اس کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا موقف مضبوط اور واضح دلائل کے ساتھ ہو جائے۔ یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت اس کی تفصیل ذکر فرمائی، میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا، صرف جو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ باب نمبر 9 ہے، فرقوں کی داستان، 73 فرقوں کی اساس، اہل سنت والجماعت، خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہہ، جہمیہ، ضراریہ، نجاریہ، کلابیہ، یہ فرقے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یہ جماعت ہیں۔ الغرض خارجی اس کے بعد شیعہ ہیں، شیعہ کے 73 فرقے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے۔ اب ان فرقوں کے کیا اعتقادات ہیں وہ تفصیل نہیں ذکر کروں گا، چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کے کیا کیا بے تکے، بیجا اور غلط واہیات قسم کے اعتقادات ہیں ان کے۔ آئیے ان کے کیا اعتقادات ہیں اس کو کچھ ہم شامل کرتے ہیں، تاکہ اہل تشیع کے اعتقادات اور اہل سنت والجماعت کے اعتقادات میں خلط ملط نہ ہونے پائے۔ ان کے اعتقادات سے بچنا اور احتیاط کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا فریضہ ہے، ان کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ غلط نظریات سے، غلط افکار سے، غلط اعتقاد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دیگر رافضی عقائد ان کے، کیونکہ شیعہ میں سے کئی، شیعہ یہ ٹائٹل ہے، اس کے بعد شیعہ کا ایک فرقہ قطعیہ ہے اور ایک فرقہ غالیہ ہے، رافضی، ان کو رافضی بھی کہا گیا ہے، شیعہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، رافضی، غالیہ، طیارہ، یہ ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے شیعہ کو۔ تو رافضیوں کے فرقے ہیں، رافضیوں کے پھر 3 گروہ بنے، غالیہ، زیدیہ، رافضیہ۔ دیگر رافضی کے عقائد، ان کے کیا اعتقادات ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر رافضی اعتقادات کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ خوف کی حالت میں امام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں، یہ اعتقاد۔ معزز حاضرین اکرام، تو ہم سماعت فرما رہے تھے کہ رافضی حضرات کے کیا اعتقادات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے تقیہ، ائمہ کے لیے یہ ایک
نیا اعتقاد انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ امام خوف کی حالت میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں۔ دوسرا یہ ان کا غلط اعتقاد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ جبکہ رب ذوالجلال وہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ کہ اگر کوئی چیز مثقال حبۃ، ایک حبے کے برابر بھی ہو، اگر وہ چٹان میں ہو، چٹان کے اندر ہو، یا آسمان میں چھپی ہوئی ہو، آسمان میں ہو، یا زمین کے اندر ہو، نچلی سطح میں ہو، تب بھی رب ذوالجلال اس کو لائے گا، اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کا علم رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ اور یہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ کوئی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ایسے اعتقاد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے مردے دنیا میں دوبارہ لوٹ آئیں گے، مگر رافضیوں کا فرقہ غالیہ اس کا قائل نہیں ہے، وہ حساب و کتاب اور حشر کا بھی منکر ہے، یعنی آخرت کے بھی بعض عقائدہ اعتقادات کے وہ ان کا منکر ہے۔ ایک یہ کہ یوم حساب سے پہلے مردے دنیا میں لوٹ کر آ جائیں گے، یہ کہاں سے لا لیا انہوں نے؟ جبکہ رب ذوالجلال نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ موت صرف ایک ہے، دو نہیں ہے۔ رافضیوں کے تمام فرقوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا یا آئندہ جو کچھ ہوگا، امام کو ان سب کا علم ہوتا ہے، خواہ وہ دینی خبر ہو یا دنیاوی خبر۔ یہاں تک کہ زمین پر جس قدر ریزے ہیں اور بارش کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ان کا بھی اسے علم ہوتا ہے اور ان کا شمار جانتا ہے۔ اسی طرح امام درخت کے پتوں کی تعداد سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اعتقاد ہے ان کا! دیکھیے کہ امام کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب کا علم امام کو ہوتا ہے، حتیٰ کہ دینی ہو یا دنیاوی۔ زمین کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، ان سب کا علم امام کو جائز مانتے ہیں۔ اور رب کے بارے میں کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو جب تک کہ کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، وہ اللہ کو اس کا علم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ تصور ان کا، یہ اعتقاد کہ انبیاء کی طرح ائمہ سے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ جبکہ پیغمبروں کے ہاتھ سے، پیغمبروں سے جو چیزیں خلاف عقل رونما ہوتے ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو صادر ہوتے ہیں اس کو قدرت کہا جاتا ہے، اور غیر پیغمبر سے، چاہے کسی ولی سے ہو یا کسی سے بھی ہو، امام سے ہو، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے معجزہ کہہ دیا، پیغمبروں کے برابر بنا دیا، کیونکہ اس سے ماقبل ہم نے سن لیا کہ وہ تو ائمہ کو پیغمبروں سے بھی افضل مانتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ان میں سے بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے اعتقادات اور اقوال ہیں جو بالکل من گھڑت اور غلط سلط اعتقادات ہیں، اور یہاں پر تو انتہا کر دی انہوں نے۔ پیران پیر نے بھی ان پر آگے کے مقام پر آگے آئے گا درس میں کہ اللہ کی اور رسول کی اور سارے رسولوں کی لعنت بھیجی ایسے اعتقادات رکھنے والوں پر۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ غالیہ گروہ اگرچہ رافضیوں میں سے، مگر یہ غالیہ ایک گروہ ہے شیعہ میں سے، رافضیوں میں سے، مگر رافضیوں سے الگ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ یہ غالیہ گروہ جو ہے شیعہ میں، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انبیاء سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کی طرح زمین میں دفن نہیں ہوئے بلکہ وہ ابر میں ہیں، یہ ان کا اعتقاد۔
وہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور آخری زمانے میں پھر آئیں گے اور دشمنوں کو قتل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام ائمہ فوت نہیں ہوئے ہیں، بلکہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کی طرف موت کو راستہ نہیں ملے گا، یعنی انہیں موت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اور یہ بھی اعتقاد ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی ہیں، جبرائیل نے وحی کے پہنچانے میں غلطی کی ہے، یہ اس بات کے بھی قائل ہیں، یہ ایسے الفاظ ہے کہ بولنے کو جی کترا رہا۔ اللہ کی پناہ۔ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ علی الہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حتیٰ کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ تک کہہ دیا، خدا بنا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیران پیر آگے لکھ رہے ہیں اس کے بعد، ان پر اللہ اور اس کی مخلوق کی قیامت تک لعنت ہو، آمین۔ اللہ ان کی بستیوں کو اجاڑ دے اور ویران کر دے، ان کی کھیتیاں برباد کر دے اور زمین پر ان کی کوئی بستی باقی نہ چھوڑے۔ انہوں نے غلو کی حد کر دی اور کفر پر جم گئے، اسلام کو ترک کر دیا، ایمان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اللہ اور اس کے انبیاء اور قرآن کے منکر ہو گئے۔ ہم ایسے عقائد اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعتقادات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے اعتقادات رکھنے والوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب رہا یہاں پر ان میں کہ یہاں پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایسے اعتقادات، باطل اعتقادات کا ذکر فرمایا جو یہودیوں کے بالکل مماثل ہیں۔ یہودیوں کو جو اعتقادات ہیں ان کے بھی وہی اعتقادات ہیں۔ اب اس کی قدر تفصیل سن کر آج کے درس کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ رافضیوں کے اقوال باطلہ۔ رافضیوں اور یہودیوں کے عقائد و نظریات میں حیرت انگیز طور پر مماثلت یعنی مشابہت، یکسانگی پائی جاتی ہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ رافضیوں کی محبت یہودیوں کی محبت ہے۔ ہر دو کے اقوال باطلہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہودی اس بات کے قائل ہے کہ امامت حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں۔ امامت نبوت صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اس لیے یہودی ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح رافضی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی امامت صحیح نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا اور ان کا نظریہ کانسیپٹ یکساں ہیں۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جب مسیح دجال خروج کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے رسی پکڑ کر زمین پر اتریں گے، اس وقت جہاد ہوگا، اس سے پہلے جہاد نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں کا اعتقاد ہے۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جب تک مہدی برآمد نہیں ہوں گے اور ایک منادی آسمان کی طرف سے ندا نہیں کرے گا، اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا، جبکہ حدیث شریف واضح ہے، الجہاد ماضٍ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کسی امام کے انتظار میں رکا ہوا نہیں رہے گا، جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہود مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کا اجتماع ایک جال کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے، یعنی کافی سیاہی نہ پھیل جائے اس وقت تک یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مغرب کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور رافضی حضرات بھی مغرب کی نماز بہت زیادہ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہودی نماز میں قبلے کی طرف سے کچھ پرے یعنی ذرا ہٹ کر کراس ہو کر پڑھتے ہیں، رافضی بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہودی نماز میں کپڑے لٹکائے ہوئے رہتے ہیں، رافضی کی بھی یہی حالت ہے۔ یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، رافضیوں کا بھی یہی خیال ہے، یعنی وہ سارے مسلمانوں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں ہیں، یعنی طلاق یا وفات کے بعد جو عدت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں عدت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ عدت کے قائل نہیں ہے، جیسا یہود بھی قائل نہیں ہے، یہ رافضی بھی روافض بھی عدت کے قائل نہیں ہیں۔ یہودی 3 طلاق کو بے معنی سمجھتے ہیں، رافضیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ متعا کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہودی نے تورات میں تحریف کی، رافضیوں نے قرآن میں تحریف کی، 30 پارے کے بجائے 40 پارے مانتے ہیں، یا ایک معنی کا ایک مطلب لیتے ہیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تغییر و تبدیل کر دیا گیا،
قرآن میں تغیر و تبدل کر دیا گیا، یعنی قرآن مجید میں چینجز لا دیے گئے، یہ ان کا کہنا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر، کوئی چینجز، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1400 سال سے نہ ایک لفظ بدلا، نہ حرکت، نہ زیر و زبر، نہ نقطے کی تبدیلی آئی، جوں کا توں جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج بھی ویسے ہی ہے، قیامت تک بھی ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں تبدیلی آ گئی، جیسا کہ یہود کہتے ہیں، ترکیب و ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا گیا، نزول کی ترتیب باقی نہیں ہے، اور قرآن میں کمی و بیشی کر دی گئی، قرآن کی قرأت ایسے طریقوں سے کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے۔ رافضیوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی پہنچانے میں غلطی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے وحی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا دیا، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ یہود جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں، اور روافض بھی، رافضی بھی، یہ حضرات بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ، ان کا خیال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں پیغمبروں کے پاس، ان کو حکم آتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور حضرت جبرائیل نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وحی دے کر حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آگے بددعائیہ کلمات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمیشہ تباہ اور غارت ہو جائے یہ قوم، ایسے غلط اعتقاد رکھنے والے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، معزز سامعین حضرات، یہ کچھ غلط اعتقادات تھے جو آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیے گئے، اور یاد رکھیں ائمہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ائمہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، اور یہ 12 امام 14 معصوم کہنا یہ اہل تشیع کا موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار ان کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے موقف کو اور نظریے کو دل و جان سے اس کی حفاظت کرنے اور اس پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل تشیع کے غلط اور باطل اعتقادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔